إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. نور الرضا کا سبق نمبر 18 آج ہم پڑھیں گے. اس سبق نمبر 18 کے اندر بھی وضو سے متعلق چیزوں کا بیان ہے. ہمارا پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہے کہ ہم ایک دو جملہ پڑھ کے اس کی ترکیب کریں گے اور پھر اس میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کو بیان کریں گے اور پھر اس کو ہم فٹ کریں گے، ترجمہ کریں گے. تو سب سے پہلے فصل، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا دیا ہے. سبق نمبر 17 میں بھی بتایا کہ لفظ فصل دو حال سے خالی نہیں. اس کے بعد فی آئے گا یا نہیں آئے گا. آئے گا تو فصل کو صرف مورب پڑھیں گے. اگر اس کے بعد فی نہیں آئے گا جیسے یہاں ہے تو ہم لفظ فصل کو مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں، مورب بھی پڑھ سکتے ہیں. مبنی پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے فصل، وہ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. اور مورب پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے فصل ھذا مبتدا محذوف کی خبر. لیکن جب مبنی پڑھیں گے فصل پھر ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. یاجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثاتی، یہاں ایک جملہ ختم ہو جاتا ہے جی. یہاں آسان ترکیب ہے، بار بار ہم ترکیب کرتے ہیں. یہاں سے میں شروع کرتا ہوں جی. لحیۃ الکثا، دو معرف اکٹھے، موصوف صفت. ظاہر نکرہ تھا، لحیہ معرفہ تھا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ. غسل نکرہ تھا، ظاہر نکرہ تھا، آخر میں معرفہ تھا، پہلے جتنے نکرے ہیں سارے مضاف مضاف الیہ. تو یاجبو یہ فعل لازم ہے. فعل لازم کا فاعل اکثر باہر آتا ہے. یاجبو فعل مضارع ہے جی. غسلو مضاف، ظاہری مضاف الیہ مضاف، یہ موصوف صفت مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل. جملہ فعلیہ خبریہ. فی اصح ما یفتا بہ، اس کی میں ترکیب کرنے لگا ہوں جی. فی حرف جار، اصحی پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ اس میں تفضیل ہے، غیر منصرف ہوتا ہے. دو سبب ہوتے ہیں، ایک وصف اور وزن فعل. اگر علم ہو تو علم اور وزن فعل، لیکن یہاں اس کی اضافت ہوگی اس لیے کسرہ والی جگہ پہ کسرہ آ گیا. اصحی مضاف، ما موصولہ، یفتا فعل. یفتا یہ بھی جو جار مجرور ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے. بھی جار مجرور یہ اس کا نائب فاعل. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو کے ہم اس کو بنائیں گے جی خبر ھذا مبتدا کی. اور فی اصحی ثابتن کے متعلق ہو کے ھذا مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. جیسے ہم نے ترکیب کی ہے اس کی، فی اصحی کو ہم نے ثابتن کے متعلق کیا. سمجھ آ گئی ہے جی؟ آگے جا رہا ہوں جی. وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَىٰ بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ، بالکل ترکیب آسان ہے. یاجب اسی طرح جیسے وہ پہلے کا فعل ہے اس کا فاعل باہر آئے گا. ایصالو یہ آگے مضاف ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ ہے. مضاف آگے اِلیٰ جار، باشرہ نکرہ ہے آگے معرفہ ہے مضاف ہے. اللحیۃ الخفیفہ یہ موصوف صرف دو معرفے اکٹھے آگے، پھر مضاف الیہ باشرہ کا، پھر مضاف مضاف الیہ مل کے الیٰ جار کا مجرور. یہ جار مجرور ایصال کے متعلق ہے جی. ایصال مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے یاجبو کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. 3 جملے ہم نے پڑھ لیے جی، 3 جملے. اب یہ 3 جملوں میں جو بیان ہوا ہے ہم سبق پڑھتے ہیں جی. پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا گنی داڑھی. ایک داڑھی ہوتی ہے ہلکی،
ایک داڑھی ہوتی ہے گھنی، گھنی داڑھی وہ ہوتی ہے کہ نیچے جسم نظر نہ آئے، اتنے بال گہرے ہوں گھنے ہوں کہ انسان کے چہرے کی جلد نظر نہ آئے، اسے گھنی داڑھی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے، گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا فرض ہے، یاجبو بمانا یفریضو، گھنی داڑھی جو ہے اس کے ظاہر کو دھونا فرض ہے۔ آگے کہتے ہیں فی اصح ما یفتبی، یہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا یہ ان مسئلوں میں سے اصح مسئلہ میں ہے، ان مذاہب میں سے اصح مذہب میں ہے جن کا فتویٰ دیا جاتا ہے، کہ جتنی فتوے دیے جاتے ہیں سب سے اصح یہ ہے کہ گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا فرض ہے، واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ جی، جو داڑھی ہے ہلکی، ہلکی داڑھی اس کو کہتے ہیں خفیف داڑھی کہ نیچے جسم نظر آئے، جیسے چشتی صاحب کی داڑھی ہے جی، یہ چشتی صاحب جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی داڑھی ہلکی ہے کیونکہ نیچے جسم نظر آ رہا ہے، تو جس کی داڑھی ہلکی ہو خفیف ہو وہاں اس بندے کے لیے لازم ہے کہ نیچے جلد تک پانی پہنچائے، یہ وضو میں ضروری ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ گھنی ہے کسی جگہ پہ خفیف ہے، جہاں گھنی ہے وہاں ظاہر کو دھونا فرض، اور جہاں خفیف ہے وہاں جلد تک پانی پہنچانا فرض۔ 3 جملے ہم نے پڑھ لیے، ترجمہ مسئلے 2 بیان ہوئے، جملے 3، اب ہم ان کا کرتے ہیں ترجمہ۔ یہ فصل ہے گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا فرض ہے، واجب ہے۔ یہ مسئلہ ان مسئلوں میں سے اصح مسئلہ میں ہے، ان میں سے اصح میں ہے جن کا فتویٰ دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ان میں سے اصح میں ہے جن کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اور واجب ہے پانی کو پہنچانا ہلکی داڑھی کی جلد تک۔ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ فصل ہے گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہاں یاجب بمانا فرض ہے۔ یہ مسئلہ ان میں سے اصح میں ہے جن کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اور واجب ہے پانی کو پہنچانا ہلکی داڑھی کی جلد تک۔ جی 2 مسئلے جملے 3 4 نے پڑھ لیے۔ ولا یجب ایصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجه ولا الى من کتم من الشفتین عند الانزمام۔ یہاں تک میں ترکیب کرنے لگا ہوں جی۔ لا یجب فعل ہے جی، پہلے بتا دیا، ایصال الماء الى المسترسل، الى جار، مسترسل صیغہ صفت، من جا اشار مجرور، جار مجرور مل کے یہ متعلق ہے جی مسترسل کے، ان جار دائرۃ الوجہ، یہ جار مجرور مل کے مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور ہیں، جار مجرور مل کے یہ بھی متعلق ہے مسترسل کے۔ مسترسل صیغہ صفت اپنے ہوا فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر الا جار کا مجرور، یہ جو الا جار ہے یہ والا، یہ الا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ ہوا جی، معطوف علیہ۔ واو حرف عطف جی یہ لا زائدہ ہے، کیونکہ واو کے بعد لا آ جائے اور نفی کے بعد آئے، واو کے ساتھ آئے نفی کے بعد، یہ نفی ہے لا تو وہ لا زائدہ ہوتا ہے، یہ لا زائدہ ہے، واو حرف عطف ہے جی۔ الا حرف جار، ما موصولہ، ان کا مفعول، ما موصولہ کے بعد آگے عبارت میں جو من آتا ہے وہ اکثر بیانیہ ہوتا ہے، ہمیشہ بیانیہ نہیں ہوتا، یہ من بیانیہ ہے جی۔ اور من بیانیہ کا قاعدہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، معرفہ کے بعد حال بنتا ہے، نکرہ کے بعد صفت بنتا ہے، یہاں یہ حال بنے گا کیونکہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال، ان کا میں ضمیر جو ہے وہ ہوا وہ ذوالحال ہے، من جار الشفتین مجرور، جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو کے یہ ہوا ضمیر سے حال۔ جی آگے جا رہا ہوں، ذوالحال حال مل کے فاعل ہو گیا ان کاتما کا، ان دل انضمام مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہو گیا ان کاتما کا، ان کاتما فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے صلہ، موصول صلہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے معطوف، یہ الا معطوف علیہ تھا جار مجرور، اور یہ جار مجرور معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہو گیا ایصال کے، کیونکہ قاعدہ ہے معطوف علیہ بھی جار مجرور، معطوف بھی جار مجرور تو متعلق ہوتے،
یہ ایصال کے متعلق ہو گیا، ایصال مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ فاعل ہو گیا لا یجب کا، لا یجب فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس میں دو مسئلے بیان ہوئے، جملہ ایک ہے، مسئلے دو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کی گولائی سے جو بال لٹکے ہوئے، یہ دیکھیں میرے بال ہیں، یہ چہرے کی گولائی سے لٹکے ہوئے، جو بال چہرے کی گولائی سے لٹکے ہوئے، یہ نیچے والے میرے بال ہیں، چہرے کی گولائی سے جو بال لٹکے ہوئے ہیں وہاں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو جب ملایا جائے، بندہ ایسے ملاتا ہے تو جو ہونٹ چھپ جائیں، جو حصہ چھپ جائے اس تک بھی پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ یہ دو مسئلے اس ایک جملے میں بیان ہوئے کہ چہرے کی گولائی سے جو بال لٹکے ہوئے، اور نمبر دو جب ہونٹوں کو ملایا جائے جو حصہ چھپ جائے اس کی طرف، اور جو بال لٹکے ہوئے چہرے کی گولائی سے ان کی طرف پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ جی ہم ترجمہ کرتے ہیں جی۔ اور پانی کو پہنچانا چہرے کے دائرہ سے بالوں میں سے لٹکے ہوئوں کی طرف پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ چہرے کے دائرہ سے بالوں میں سے جو لٹکے ہوئے ان کی طرف پانی کو پہنچانا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی طرف جو چھپ جائے، یعنی ہونٹ کب چھپ جائے؟ اندل انضمام، ملنے کے وقت، کہ جب ہونٹ مل جائیں اس وقت پانی پہنچانا، وہ جو ہونٹوں کا حصہ ملا ہوا ہے اس کی طرف پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ جی دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اور فرض نہیں ہے پانی کو پہنچانا ان کی طرف جو لٹکے ہوئے چہرے لٹکے ہوئے بالوں میں سے چہرے کے دائرہ سے، اور نہ ہی فرض ہے پانی پہنچانا ان کی طرف جو چھپ جائے، یعنی ہونٹ اندل انضمام، ملنے کے وقت۔ تو یہ جملے کے اندر بھی جو دو مسئلے بیان ہوئے ہم نے پڑھ لیے۔ جی اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، والا وین ضمت الاصابع او طال الظفر فغط الانملۃ او کان فیہ ما یمنع الماء کعجین واجب غسل ما تحتہ۔ یہ لو حرف شرط ہے۔ ان ضمت الاصابع، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ، اور حرف عطف ہے طال الظفر، یہ فعل فاعل مل کے معطوف علیہ، یہ فعل فاعل مل کے معطوف علیہ، فا حرف عطف، غطا فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے جس کا مرجع ظفر ہے، الانملۃ یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ یہ ہے، معطوف علیہ، اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف مل کے پھر بنا معطوف علیہ، اس کا یہ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف بنا اس کا، اور حرف عطف کانا۔ اچھا ایک منٹ، کانا کا جو عطف ہے نا وہ بھی اس پر ہے جی، فغط الانملۃ اس کے اوپر عطف ہے، اور اس کا بھی اسی کے اوپر عطف ہے جی، دوبارہ کر رہا ہوں، فغط الانملۃ اس کا عطف ہے اس پر، اور حرف عطف کانا فعل ناقص، فیہ ثابتن کے متعلق ہو کہ کانا کی خبر مقدم، ما یمنع الماء فاعل اندر ہے، یہ مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کے ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے یہ اسم مؤخر ہے کانا کا، کانا اپنی خبر مقدم اسم مؤخر سے مل کے اس کا عطف ہے جی فغط الانملہ پر، غط الانملہ معطوف علیہ، اور یہ معطوف، یہ ہو گیا معطوف علیہ اور یہ ہو گیا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا اس کا معطوف، ناخن لمبے ہو جائیں پھر وہ ڈھانپ لے پوروں کو، یا تو اس کا عطف کیا کس پہ کیا جی؟ غط الانملہ، طال الظفر یہ معطوف علیہ، فغط الانملۃ اس کا عطف ہے اس پر، طال الظفر پر،
تو ٹھیک ہو گیا. غتل ان میلاتا اس کا عطف ہم نے اس پہ کیا جی تال الظفر پر. یہ جو جملہ ہے نا فغتل ان میلاتا اس کا عطف ہم نے اس پہ کیا. یہ کانا جو جملہ ہے اس کا بھی ہم عطف کریں گے اس پر. اس معطوف علیہ کے دو معطوف بن گئے. غتل ان میلاتا یہ اس کا معطوف ہے, یہ کانا بھی تال الظفر کا معطوف ہے. تال الظفر معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کے اب یہ معطوف ہوا اس کا. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے اب بن گیا شرط. واجب غسل ما تحتہ یہ اس کی جزا ہے جی. واجب فعل ہے, غسل مضاف ہے, ما موصولہ ہے, تحتہ مضاف مضاف الیہ مل کے ثابتہ کا وہ بتایا ہم نے قاعدہ. ثابتہ کا مفعول فی ہوگا, پھر فعل فاعل مفعول فی مل کے صلہ ہوگا, پھر مضاف الیہ ہوگا, پھر فاعل ہوگا, فعل فاعل مل کے جزا ہوگا, شرط جزا جملہ شرطیہ ہوگا. کعجین اس کی ترکیب ہم نے کئی مرتبہ کر دی کہ یہ مثالوں کی خبر بن جائے گا, ثابت ان کے متعلق ہو گئے. اب ہم اس میں کون سا مسئلہ بیان ہوا وہ ہم پڑھنے لگے ہیں جی. اس میں مسئلے کی کئی صورتیں. نمبر 1, اگر بندے کی انگلیاں مل جائیں ایسے ایک صورت, یا یہ ہے کہ بندے کے ناخن لمبے ہو جائیں, بندے کے پھر ناخن پوروں کو ڈانپ لیں, یا ناخن لمبے ہو گئے ہیں لیکن ان کے اندر میل ہے میل. تو یہ 3 صورتیں. نمبر 1 انگلیاں مل گئیں, یا ناخن لمبے ہو گئے پھر انہوں نے پوروں کو ڈانپ لیا, یا یہ کہ ناخن لمبے ہوئے اور ان میں یعنی ناخنوں کے اندر وہ چیز ہے جو پانی کے پہنچنے کو منع کرتی, وہ کیا ہے آٹا وغیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ نیچے والی جگہ کو دھونا فرض ہے, نیچے والی جگہ کو دھونا, یہ مسئلہ اس میں بیان ہوا. انگلیاں مل جائیں نیچے والی دھونا جگہ فرض ہے. اگر ناخن لمبے ہو جائیں پورے ڈانپ لیں تو نیچے والی جگہ دھونا فرض. یا یہ ہے کہ ناخنوں کے اندر وہ چیز ہو, ناخنوں کے اندر کہ جو پانی کے پہنچنے کو منع کرے پھر بھی نیچے والی جگہ کو دھونا فرض. یہ لگ رہا ہے جیسے کانا کا جو عطف ہے نا جی وہ تالا پر ہے, تالا پر, تال ظفر پر. انگلیاں مل جائیں یا ناخن لمبے ہو جائیں پھر وہ ناخن انگلیوں کو ڈانپ لیں, یا یہ ہے کہ ناخنوں میں وہ چیز ہو. اب اس کے ساتھ یہ نہیں کہ ناخن لمبے ہوں تو پھر چیز ہو, ہاں اس لیے اس کا جو میں نے عطف کر دیا نا جی تالا پہ کر دیا, تالا پہ. جی اب ترجمہ کرنے لگے ہیں جی, پھر ترجمہ کرنے لگے جی. اور اگر انگلیاں مل جائیں ایک صورت ہوگی, یا ناخن لمبے ہو جائیں پھر وہ ناخن پوروں کو ڈانپ لیں, یہ دوسری صورت. دوبارہ کر رہا ہوں ترجمہ. اور اگر انگلیاں مل جائیں ایک صورت ہو گئی, یا ناخن لمبے ہو جائیں پھر وہ ناخن پوروں کو ڈانپ لیں, یہ دوسری صورت ہو گئی. تیسری صورت, یا ناخنوں میں وہ چیز ہو جو پانی کو منع کرے, یہ تیسری صورت. 3 صورتیں ہو گئی جی. دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. اور اگر انگلیاں مل جائیں یا ناخن لمبے ہو جائیں پھر وہ ناخن پوروں کو ڈانپ لیں, یہ دوسری صورت ہے. یا ناخنوں میں, یہی اس کا مرجع ناخن ہے, ناخنوں میں وہ چیز ہو جو پانی کو منع کرے, یہ 3 صورتیں ہیں. تو تینوں صورتوں میں واجب غسل ما تحتہ, واجب ہے اس کو دھونا, تحتہ جو ان کے نیچے ہے, جو انگلیاں ملی ہوئی ہیں ان کے نیچے, ناخن لمبے ہو گئے پورے ڈانپ لیے جو ان کے نیچے, اور ناخنوں کے اندر وہ چیز ہے جو پانی کو منع کرتی اس کے جو نیچے. واجب ہے اس کو دھونا, اس کو سمجھنا تو اس حصے کو دھونا, اس تحتہ جو ملی ہوئی انگلیوں کے نیچے, جو لمبے ناخنوں کے نیچے, یا جو چیز پانی کے پہنچنے کو منع کرتی جو اس کے نیچے, وہ آٹے وغیرہ کے. اس کی مثال جو پانی کے پہنچنے کو منع کرے وہ کیا ہے, آٹے کی مثال ہے. تو یہاں تک میں نے پڑھا دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں جی کانا کا عطف تالا پر ہے. تو 3 شرطیں اس جملے میں عطف کے ذریعے. انگلیاں مل جائیں ایک شرط, ناخن لمبے ہو جائیں پھر پوروں کو ڈانپ لیں دوسری شرط,
یا ناخنوں میں وہ چیز ہو جو پانی کو منع کرے. تیسری شرط جزا یہ ہے کہ جو حصہ چھپا ہوا ہے اس کو دھونا فرض ہے, جو نیچے ہے جو چھپا ہوا ہے. جی آگے پڑھ رہا ہوں. ولا یمنع الدارن و خرع, یہ لفظ خرع بیٹ, خر کے خر, خرع البراغیث و نحویہا, نحوہا پڑھیں گے, نحوی, خرع البراغیث و نحو پڑھیں گے جی, نحو. توجہ جی توجہ, اس کا نطف کریں گے ہم خرع پہ دارانو پہ. دارانو معطوف علیہ ہے جی, خرع البراغیث مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف اول ہے, و نحوہا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف ثانی, معطوف سمجھ آ گئی ہے جی. یہ ونحوہا کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی, تو عطف کس پہ کریں گے؟ نحوہا. یہ ہاض میر مونس, تو پھر تو عطف اس پہ ہونا چاہیے. یہ ہا کا مرجع کون ہو گیا؟ یہ ککڑا اس کو کہتے ہیں نا, تو پھر اس کا مرجع یہ بن گیا, تو کیا مطلب ہوگا؟ کیکڑے کی بیٹ اور اس کی مثل کی بیٹ, ایسے ہوگا. پھر اس کا عطف ہم اس پہ کریں گے. اچھا جی, دارانو معطوف علیہ, خرع مضاف ہے, البراغیثی معطوف علیہ, واو حرف عطف, نحویہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کے اوپر عطف کر لیں گے, ہے جی. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے یہ خرع کا مضاف علیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ہو گیا. الدارانو کا معطوف علیہ معطوف مل کے اس کا فاعل ہے. اس میں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ میل کچیل یہ وضو کے لیے مانے نہیں, پانی کو منع نہیں کرتی, پانی پہنچ جاتا ہے. کیکڑے کی بیٹ اور کیکڑے کی مثل کی بیٹ یہ بھی پانی کے لیے مانے نہیں ہے. اور بیٹ منع نہیں کرتی, کیکڑے کی بیٹ, کیکڑے کی بیٹ کی مثل یہ بھی منع نہیں کرتی پانی کے پہنچنے کو. جی آگے جا رہا ہوں. وَيَجِبُ تَحْرِيكُ خَاتَمِ الدَّيِّقِ, آسان ترکیب ہے جی. یہ آگے مضاف ہے, خاتم الدَّيِّقِ مضاف, یہ بھی مضاف مضاف لے ہیں, تو تحریک اپنے مضاف لے, یہ آگے مضاف ہے, پھر مضاف مضاف لے مل کے تحریک کا مضاف لے, مضاف مضاف لے مل کے اس کا فاعل ہے. اس میں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ تنگ انگوٹھی ہو نا, تنگ, اس کو حرکت دینا واجب ہے, فرض ہے, تنگ انگوٹھی کو, تاکہ پانی پہنچ جائے. واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا. ولو درہ غسل شکوک رجلیہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا. لو حرف شرط ہے, درہ فعل ہے, ہو ضمیر مفعول بھی, غسل شکوک رجلیہ یہ بار بار ترکیب, یہ سارا اس کا فاعل ہے, مضاف مضاف ہے, یہ شرط ہو گیا جی. جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا, یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں. فعل ہوا فاعل, ہو مفعول بھی, فیہا یہ جار مجرور مل کے وعدہ کا متعلق ہے, پھر مل ملا کے صلہ ہے, پھر صفت ہے, پھر جار کا مجرور ہے, جار مجرور مل کے امرار کے متعلق ہے, مضاف مضاف الیہ مل کے اپنے متعلق سے مل کے امرار, یہ جازہ کا فاعل ہے, اور پھر یہ جزا ہے, شرط جزا مل کے جملہ شرطی ہے. اس میں مسئلہ یہ بیان ہوا, ایک بندے کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں, اور جو پاؤں پھٹے ہوئے ہیں اگر دھونا نقصان دے, جو پھٹے ہوئے ہیں ان کو دھونا نقصان دے, تو کہتے پھر پانی گزار لے اس دوائی کے اوپر سے جو دوائی اس نے اپنے پاؤں کے اندر رکھی ہوئی ہے, اپنے پاؤں کے اندر اس دوائی کے اوپر سے پانی گزار لے, یہ جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوائی ہٹائے اور جگہ کو دھوئے, یہ بھی جائز ہے کہ پانی اوپر سے گزار لے. اور اگر بندے کو اپنے پاؤں کی پھٹن کو دھونا, اور اگر بندے کو, یہ حضمی کا مرجع بندہ, اور اگر بندے کو اپنے پاؤں کی پھٹن کو دھونا نقصان دے, تو جائز ہے پانی کو گزارنا اس دوائی پر جس دوائی کو اس بندے نے اس پاؤں میں رکھا, اس پاؤں میں, یہ ضمیر کا مرجع مرجع کا ترجمہ کیا جی. آخری جملہ جی, ولا یعاد المسح ولا الغسل ولا موضع شارب بعد حلق ولا الغسل بکس ظفرہ و شاربہ. یہ المسح معطوف علیہ ہے جی,
لا زائدہ پھر وہ میں نے قاعدہ اوپر بتا دیا. الغسل یہ مصدر ہے. الا مودی شاری یہ الا جا رہا ہے. مودی شاری مضاف مضاف الیہ مجرور جار مجرور مل کے غسل کے متعلق. اور غسل پھر معطوف علیہ ہو گیا. غسل اپنے متعلق سے مل کے معطوف علیہ. بعد حلقہ یہ مفعول فی بنے گا لا یعادو کا. والغسل لا پھر زائدہ ہے. اب والغسل والغسل غسل مصدر ہے. بکسی ظفری و شاربی شاربی کا عطف ہے ظفری پر. ظفری معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے کس کا مضاف علیہ مجرور جار مجرور مل کے غسل کے متعلق. غسل معطوف ہے یہ معطوف علیہ تھا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے اس کا معطوف علیہ ہو گیا. المسو کا معطوف علیہ معطوف مل کے لا یعدو کا فاعل ہو گیا. اس میں 2-3 مسئلے بیان ہوئے. پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ بال کٹوانے کے بعد بالوں کی جگہ پر نہ تو مسح کا اعادہ ہوگا اور نہ ہی بعد میں وضو کا اعادہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بال کٹوائے تو مسح بھی جاتا ہے اور وضو بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. بال اگر یہاں سے کاٹے ہیں مونچھیں کاٹی ہیں تو دھویا نہیں جائے گا. اگر سر کے کاٹے تو مسح دوبارہ نہیں کیا جائے گا اگر پہلے با وضو ہو بندہ. اسی طرح مونچھیں کاٹنے کے بعد اور اسی طرح ناخن کاٹنے کے بعد بھی دھویا نہیں جائے گا. بال کاٹنے کے بعد نہ مسح کا اعادہ نہ غسل کا اعادہ. اسی طرح ناخن اور مونچھیں کاٹنے کے بعد غسل کا اعادہ نہیں ہے. ترجمہ کرنے لگے جی. اور مسح کو لٹایا نہیں جائے گا اور نہ ہی دھونے کو لٹایا جائے گا بالوں کی جگہ پر بال کاٹنے کے بعد. اور نہیں لٹایا جائے گا غسل کو دھونے کو اپنے ناخن کاٹنے کے بعد یا ناخن کاٹنے کی وجہ سے اور اپنی مونچھیں کاٹنے کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا جائے گا. سمجھ آ گئی جی. ترجمہ پھر ایک مرتبہ کر دیتا ہوں. اور مسح کا اعادہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی غسل کا اعادہ کیا جائے گا. بالوں کی جگہ پر اپنے بال یا بال کاٹنے کے بعد اور غسل کا اعادہ نہیں کیا جائے گا اپنے ناخن کاٹنے کی وجہ سے اور اپنی مونچھیں کاٹنے کی وجہ سے. آج کا یہ ہمارا سبق نمبر 18 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا ہے.